لوگ تو جیسے حضرت بہلول کے دیوانے ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور لوگ جوک در جوک حضرت بہلول کے دیوانے ہوتے جاتے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ لوگ بہلول کو پسند کرنے لگے ہیں۔ آخر پسند کیوں نہ کرتے؟ بہلول کے تعلقات اہل بیت سے جو جڑ چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے منظور نظر اصحاب میں سے تھے۔ خلیفہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ کیوں بہلول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آخر ایک دن ہارون نے اپنے جاسوسوں کی میٹنگ بلا لی۔ دوستو، میں ہوں محمد کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں کاشف وائس چینل۔ یہ ہمارے سلسلے کی 9ویں ویڈیو ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ وغیرہ کے کمنٹس ضرور کریں تاکہ ہم جان سکیں آپ کی رائے کو۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون کے کہنے پر دربار سجا لیا گیا، مگر اس دربار میں صرف خاص لوگوں کو ہی بلایا گیا، ان لوگوں کو جو بہلول کی جاسوسی کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ بتاؤ کیا پتا چلا تم لوگوں کو؟ خلیفہ نے سب جاسوسی کرنے والوں سے پوچھا۔ عالی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں اجازت ہے۔ عالی اسے دیوانہ نہیں، اسے تو دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول چڑھا رکھا ہے، کیونکہ وہ دانش مندی میں اچھے بلوں کو مات دیتا پھرتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس پر گرفت کی جا سکے۔ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلات حل کرتا ہے۔ عالی ایک واقعہ عرض کروں؟ ہاں کرو۔ بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو کہ مذہب کا یہودی ہے، یہ سوداگر سے بہت حسد رکھتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا کہ کہیں اس کو نقصان پہنچا سکے۔ یہودی شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے۔ کچھ مدت گزری کہ سوداگر کو روپے کی ضرورت آن پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا، وہ قرض دینے پر تو تیار ہو گیا، مگر انوکھی شرط رکھ دی کہ اگر سوداگر قرض واپس نہ کر سکا تو وہ اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا 1 کلو گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس لیے وہ شرط سے انکار نہ کر سکا اور کڑی شرط پر بھی قرض لے لیا اور پکی دستاویز رکھ کر یہودی کے پاس رکھوا دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سوداگر وقت مقررہ پر رقم واپس نہ کر سکا تو یہودی نے فوراً سوداگر پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کے پاس سوداگر کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی، اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا۔ یہودی کے دل کی تمنا تھی کہ فیصلے پر جلد عمل درآمد کروایا جائے، اس لیے ہر روز قاضی کے پاس پہنچ جاتا، مگر قاضی ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور سوداگر کو بچانے کی کوئی تدبیر سوچتا رہا۔ یہ معاملہ 2-4 دن جب چلا تو کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ بہلول کے سننے کی دیر تھی کہ فوراً اٹھا اور قاضی کی طرف دوڑ لگا دی۔ قاضی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کر سکوں؟ بہلول نے قاضی سے پوچھا۔ ہاں اجازت ہے۔ اجازت ملنے پر بہلول سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا۔ اچھا، تو تمہارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اگر سوداگر قرض واپس کرنے میں ناکام رہا تو تم اس کے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹ لو گے، وہ بھی جہاں سے چاہو، اور اس پر ایک دستاویز بھی لکھی گئی جو تمہارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے؟ جی بالکل۔
یہودی نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اب سب کے سب بہلول کے فیصلے کے منتظر تھے اور اس سوچ میں مبتلا تھے کہ کیا واقعی بہلول سوداگر کو بچا پائے گا۔ خیر، یہ تو اب بہلول کی دانشمندی کا ایک اور امتحان تھا، مگر بہلول بڑے اطمینان سے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ اس کے لیے تو یہ بات بہت ہی غیر معمولی نہ تھی۔ ان کے چہرے سے نمایاں تھا کہ وہ سوداگر کو زندہ سلامت لے کر جائیں گے۔ حضرت بہلول کہنے لگے، اچھا تو ٹھیک ہے بھائی، آپ جسم کے کسی بھی حصے سے گوشت کاٹ لو، مگر یاد رکھنا تمہارے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ تم گوشت کاٹو گے، وہ بھی 1 کلو، نہ 1 کلو سے زیادہ اور نہ ہی کم۔ اگر رتی برابر بھی 1 کلو سے زیادہ ہوا تو تم اس کے جوابدہ ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات، اس دستاویز میں خون کا ذکر نہیں ہے، لہذا خون بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا بھی ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگ تو جیسے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ بہلول آئے گا اور ہمیں ایک اور دلچسپ بات سیکھنے کو ملے گی۔ لوگ اش اش کر اٹھے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ بھی بدلا اور نیا فیصلہ سنا دیا کہ سوداگر کو صرف رقم واپس کی جائے گی۔ ہارون یہ بات سن کر واہ واہ کر اٹھا اور دادے تحسین دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوستو، ہمارا سلسلہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات اب بھی جاری ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم سبحان اللہ کا کمنٹ ضرور کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے، آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔